کہا گیا ہے کہ اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وحی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، تو اگر اس تاریخی ذخیرے کے اندر بھی وحی ہے تو پھر وحی کو تاریخ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ بار بار میں نے گزارش کی، بڑی تفصیل سے بتایا کہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے جو راویوں نے بیان کی ہے، اسی کو مرتب کر کے ہم نے حدیث اور آثار کی کتابوں کی صورت دے دی ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہر حال میں تاریخ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس تاریخ میں کون زیر بحث ہے؟ اللہ کا آخری پیغمبر زیر بحث ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، آپ کے واقعات، یہ زیر بحث آئیں گے۔ اس کے ساتھ اقوال و افعال بھی زیر بحث ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، کسی چیز کی وضاحت کی، اس کو ہم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ دین کی تفہیم و تبیین بھی اس میں بیان ہوتی ہے۔ جب دین کی تفہیم و تبیین کی جائے گی تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی بنیاد پر بھی کریں گے، وہ ایک اجتہادی اطلاق بھی ہوگا، اس میں آپ اپنی بصیرت سے کوئی بات کہہ دیں گے، اور اسی طرح اس کا بھی پورا امکان ہے کہ وہ بات آپ نے وحی کی بنیاد پر کہی ہو۔ اس کی نفی کرنے کیا معنی؟ کسی تاریخ کو جب آپ نقل کر رہے ہوتے ہیں تو اس شخص کی تاریخ نقل کریں گے، وہ صاحب وحی ہے تو اس میں وحی کیوں نہیں آئے گی؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اگر کوئی بڑا عالم ہے تو اس میں علم کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے اگر کوئی تصنیفات کی ہے تو اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی ہے کہ جب حدیث کے ذخیرے کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس میں وحی ہے، تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس میں دو نقطہ نظر اختیار کر لیے۔ ایک یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات بھی روایت ہوئی ہے وہی ہے، ہاں بالکل بے معنی بات ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے گفتگو کرتے ہیں، بشری تقاضوں سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کی سیرت و سوانح اس میں زیر بحث آتی ہے، اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ہر چیز وہی ہے؟ دوسرا نقطہ نظر یہ اختیار کر لیا ہے کہ وہی صرف قرآن میں ہے، بالکل بے معنی بات ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو ہدایات دی جاتی تھیں، آپ کو سنت سکھائی جاتی تھی، آپ کو جو مشن دیا گیا اس کے لحاظ سے بہت سی باتیں کہی جاتی تھیں، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بعض چیزیں بتاتے تھے، جبریل امین کا آنا جانا رہتا تھا، وہ ساری باتیں بیان ہوگی۔ ان میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو اپنی آخری کتاب دی اور قرآن نازل کیا، تو جو قرآن نازل کیا گیا اور اس کے لیے وہی لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ ما انزل اللہ ہے، اللہ نے جو نازل کیا وہ قرآن ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بھی آپ کو وحی کے ذریعے سے ہدایت دی گئی، اب ہم متعین طور پر تو نہیں بتا سکتے کہ آپ کا کون سا حکم، آپ کا کون سا فیصلہ، آپ کی کون سی وضاحت وحی پر مبنی ہے، لیکن ہے کسی جگہ، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی تردد ہی نہیں۔ میں نے اس پر مزید یہ کہا تھا کہ میں نے یہ بات اس لیے بیان نہیں کی کہ اس کے بیان کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے نزدیک پیغمبر کوئی بات اللہ سے وحی پا کر کہیں، وہ اپنے اجتہاد سے کہیں، وہ اپنی بصیرت سے کہیں، وہ اپنی رائے سے کہیں، جو کچھ بھی وہ فرمائیں گے پیغمبر کی حیثیت سے جب فرمائیں گے تو وہ واجب الاطاعت ہے، اس میں اس بنیاد پر کوئی فرق ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی جو کچھ پیغمبر کی سیرت اور آپ کے اقوال اور افعال بیان کیے جا رہے ہیں وہ سارا ذخیرہ کیا ہے؟ زمانہ رسالت کی تاریخ۔ اس تاریخ میں جو کچھ آپ کی نسبت سے بیان ہوا ہے اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ بعض باتیں آپ نے